امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور کہاں ہیں، اور وہ کب ظہور فرمائیں گے؟ کیا مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا ہو جائیں گے؟ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر صدی میں اٹھائے گئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم ان سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی پیدائش 15 شعبان سن 255 ہجری کو سامرا یعنی کہ آج کے عراق میں ہوئی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی 5 سال کی عمر کے تھے کہ آپ کے والد رحلت فرما گئے۔ آپ کے والد کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب میں لے لیا۔ 5 سال کی عمر میں آپ غیبت صغرا میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام آپ صرف 4 اپنے خاص صحابہ سے ملتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے تھے، اور اسے ہی غیبت صغرا کہتے ہیں، اور یہ 69 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد آپ غیبت کبریٰ کی طرف چلے گئے، اور اس میں آپ سے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا۔ اسے ہی غیبت کبریٰ کہتے ہیں، اور آپ ولیوں میں سے ایک ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کیا نشانی یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام جب تک ظہور نہیں فرمائیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔ اگر زندگی دنیا کا ایک دن باقی رہے گا تو اللہ اسے اس قدر طول دے گا کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام حکومت کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا وقت قریب ہوگا تو دنیا میں بہت زیادہ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، گرمی بہت زیادہ ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت لوگوں میں اختلاف زیادہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے فتنہ فساد اور قتل و غارت بہت زیادہ ہوگا، اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت 2 طرح کی موتیں ہوں گی، ایک سرخ موت ہوگی اور ایک سفید موت ہوگی۔ سرخ موت دجال کے نتیجے میں ہوگی، سفید موت طاعون یعنی کینسر کی وجہ سے ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہر گھر میں خوف و ہراس پیدا ہوگا، لوگ زلزلوں سے دوچار ہوں گے، عرب ممالک کے درمیان سخت ترین جنگیں ہوں گی، دین میں رکاوٹ ہوگی، اور اسلام میں سخت بغاوت شروع ہو جائے گی۔ حالات بہت خراب ہو جائیں گے، لوگ موت کے انتظار میں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت شام سے ایک ایسا شخص اٹھے گا جسے آج سربیا کہتے ہیں، وہ ظالم شخص ہوگا جسے سفیانی کہا جائے گا، اور خلافت کا دعوے دار ہوگا اور اہل بیت کا کھلا دشمن ہوگا۔ روایات کے مطابق وہ سیریا یعنی عراق اور حجاز یعنی سعودی عرب میں ظلم، قتل و غارت اور فتنے پھیلائے گا۔ یہ شخص دین کے نام پر فساد پھیلائے گا، لیکن اس کا اصل مقصد دنیاوی طاقت حاصل کرنا ہوگا۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یمن سے ایک ہدایت یافتہ شخص اٹھے گا جسے یمانی کہا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ یمانی حق پر ہوگا اور وہ لوگوں کو حضرت امام علیہ السلام کے راہ میں بلائے گا۔ ایک اور روایات میں بتایا گیا ہے کہ یمانی کی اطاعت ہر پر واجب ہوگی کیونکہ وہ ہدایات کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یمانی کا ظہور سفیانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہوگا، اور یہ دونوں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ رمضان المبارک میں آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ حق حضرت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں چاند اور سورج دونوں لگیں گے، جو کہ عام طریقے کے خلاف ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ نفس زکیہ کی قتل ہونا ہے۔ نفس زکیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ایک نیک دل صحابی ہوگا، اسے مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب شہید کیا جائے گا۔ یہ واقعہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 15 دن پہلے واقعہ پیش آئے گا۔ اس کا قتل ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب قریب آ گیا ہے،
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ تو وہ بدر نامی مقام پر پہنچے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا تو زمین پورے لشکر کو نگل لے گی۔ صرف 2 لوگ ہی بچیں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بد امنی، ظلم، فتنہ، فساد بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ حق اور باطل کا فرق مٹ جائے گا۔ وہ صرف دین کو زبان سے مانیں گے، دل میں قبول نہیں کریں گے۔ مسجدیں نمازیوں سے بری ہوں گی لیکن ایمان دل میں نہیں ہوگا۔ ایک ایسی قوم کا ذکر آیا ہے روایات میں جو کہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے نکلے گی۔ یہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا۔ ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے اور یہ بہت بہادر اور دلیر ہوں گے۔ یہ لوگ ایران سے عراق کی طرف بڑھیں گے اور امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے دور میں ایک عورت بلا خوف ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر سکے گی۔ زمین اپنی چھپی ہوئی نعمتیں نکالنا شروع کر دے گی۔ سونا، چاندی، خزانے، زرخیز زمین، سب کچھ زیادہ ہوگا، فصلیں زیادہ ہوگی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی عقلیں مکمل ہو جائیں گی۔ اس وقت ایک عام شخص کا علم ایک بہت زیادہ عالم سے بھی علم زیادہ ہوگا۔ علم ہر طرف پھیل جائے گا اور ہر طرف ہدایت ہوگی۔ دولت کی صحیح طرح سے تقسیم ہوگی، نہ کوئی بھوکا رہے گا اور نہ کوئی دولت مند۔ لوگ کسی محتاج کو ڈھونڈیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ظلم، کرپشن، ناانصافی، غربت اور جابر حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو حکومتیں ظلم پر بنی ہوں گی وہ ٹوٹ جائیں گی۔ عدل اور انصاف کا دور ہوگا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہوگا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں، اور یہ اسی طرح ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب بدر تھے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ 313 بہادر اور ان کے وفاد شعار صحابہ ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے آئیں گے اور یہ لوگ ایک ہی دن میں سفر کر کے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ، حضرت مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ اے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام کی مدد کرنے والوں اور ان کے لشکر میں شامل ہونے والوں میں قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔